السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی بعض کتابوں میں جن میں مسند احمد اور مسند بزار خاص طور پر قابل ذکر ہے، صحابہ اکرام کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ اب جو تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دم چوکنا ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ آنے والا کون ہے، دیکھتے ہیں۔ اتنے میں ایک صاحب جو انصاری صحابی تھے وہ مجلس میں تشریف لائے، اور وہ اس طرح تشریف لائے کہ جوتے انہوں نے ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے اور وہ وضو کر کے آ رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے چہرے سے داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس کے بعد مجلس ہوتی رہی اور بات ختم ہو گئی۔ دوسرے دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام پھر جو ہے انتظار کرنے لگے۔ دیکھا کہ پھر وہی شخص تشریف لائے جو کل آئے تھے۔ اس کے بعد پھر مجلس برخاست ہو گئی۔ جب تیسرا دن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ اور پھر صحابہ نے دیکھا کہ وہی شخص آیا جو اس سے پہلے والے دونوں دنوں میں آیا تھا۔ تو 3 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے، اور تینوں دن ایک ہی صحابی، ایک ہی شخص جو ہے تشریف لائے۔ اب صحابہ اکرام میں یہ بے چینی پیدا ہوئی کہ دیکھیں کہ یہ صاحب ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں جنت کی خوشخبری ملی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت ہی مشہور صحابی ہیں اور جو عبادات کا بڑا خاص ذوق رکھتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ دن بھر روزے رکھتے تھے اور راتوں میں عبادت کرتے تھے، اور پورا قرآن 3 دن میں مکمل کرتے تھے۔ بہت زیادہ گویا کہ عبادت پر توجہ دیتے تھے، عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ جو عبادت کی تمام چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی توفیق دے رکھی ہے، لیکن پھر بھی اس شخص کو جو خوشخبری دی جا رہی ہے جنت کی، تو آخر یہ کتنی زیادہ عبادت کرتا ہے۔ ان کا ذہن یہی ہوگا کہ دیکھتا ہوں یہ کتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ عبادت کے معاملے میں تو وہ خود بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو جو ہے وہ ان صحابی کے پیچھے گئے جن کے بارے میں جنت کی خوشخبری حضور پاک نے دی تھی، اور ان سے یہ کہا کہ میرا اپنے گھر میں کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں کچھ روز تک اپنے گھر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ ان صاحب نے اجازت دے دی۔ وہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو وہ صاحب بستر پہ جلدی لیٹ گئے۔ جو مختصر سے اذکار ہوتے ہیں وہ انہوں نے پڑھے، اور باقی وہ جلدی لیٹ گئے۔ میں انتظار کرنے لگا کہ کب وہ بیدار ہوں گے تہجد کے لیے، لیکن آدھی رات گزر گئی، وہ اٹھے ہی نہیں نماز کے لیے۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ رات کے بالکل آخری حصے میں اٹھے۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو وہ کروٹیں تو بدل رہے تھے، لیکن بیدار نہیں، وہ اٹھے نہیں نماز کے لیے، تہجد کے لیے۔ پھر جب فجر کا وقت ہوا تو وہ اٹھے اور مجھ سے کہا چلو نماز پڑھنے چلو۔ ہم نماز پڑھنے آئے فجر کی۔ صبح جب دن ہوا تو انہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا۔ اس طرح رات بھی ایسی گزر گئی اور پورا دن بھی ایسی گزر گیا۔ نہ انہوں نے رات میں کوئی خاص عبادت کی اور نہ دن میں کوئی روزہ رکھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ چلو ایک دن جو ہے ایسی گزار دیا ہو، اب اگلی رات اور اگلے دن میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی خاص عبادت کرے۔ چنانچہ جب اگلی رات ہوئی تو بھی یہی معاملہ رہا، نہ وہ تہجد کے لیے اٹھے اور نہ جب اگلا دن ہوا تو انہوں نے کوئی روزہ رکھا۔ تو 2 دن ایسے گزر گئے۔ جب تیسرا دن اور تیسری رات ہوئی تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ آج کوئی خاص عبادت کرے، لیکن اس میں بھی انہوں نے کوئی عبادت نہیں کری۔
رات بھی ایسے گزار دی اور دن بھی ایسے گزار دیا، بس وہ فرائض کی پابندی کرتے رہے جو فرض نماز ہے 5 وقت، لیکن کوئی بہت زیادہ نفل نماز ہے، کوئی بہت زیادہ ذکر و اذکار یا نفل روزہ، ان چیزوں کا ان کے ہاں کوئی میں نے اہتمام نہیں دیکھا۔ تو اب میرے دل میں ان کی طرف سے کچھ ایسا خیال پیدا ہوا کہ نہیں معلوم آخر دن میں ایسی کیا بات ہے، اور یہ تو کوئی عبادت نہیں کرتے، کوئی خاص عبادت ان کی نہیں ہے، پھر ان کو کیوں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے؟ تو گویا کہ ان کی ان عبادتوں کو دیکھ کر تھوڑا سا تحقیر کا پہلو میرے دل میں پیدا ہوا، لیکن میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے ان کو بات بتا دینی چاہیے تاکہ ہو سکتا ہے کوئی اور بات میرے سامنے آ جائے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میرے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا اور کوئی ایسی نا اتفاقی نا چاقی پیش نہیں آئی تھی۔ بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 دن یہ خوشخبری دی تھی کہ تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے، اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے تھے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھوں کہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام حاصل ہوا ہے، لیکن میں نے 3 دن 3 راتیں آپ کے ساتھ گزاری، مجھے کوئی بھی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ تو ان صحابی نے جواب دیا کہ بات یہی ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمرو جو ہے جب جانے لگے تو ان صحابی نے ان کو بلایا اور کہا ہاں البتہ ایک چیز ہے، وہ یہ کہ جب میں رات کو لیٹتا ہوں بستر پر تو میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی کپٹ، کوئی کدورت، کوئی بغض، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میرے دل سب کی طرف سے بالکل صاف رہتا ہے، میں کسی کا برا نہیں چاہتا، کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کھٹاس نہیں رہتی ہے، میرے دل سب کی طرف سے بالکل صاف رہتا ہے، بس یہ ہے میرے پاس ایک چیز۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو نے کہا واقعتاً یہی چیز ہے، اسی کی وجہ سے آپ کو یہ مقام ملا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے لیے بڑا اہم پیغام رکھتا ہے اپنے اندر، وہ یہ کہ ہم نے دینداری صرف اس کو سمجھ رکھا کہ زیادہ سے زیادہ نفل پڑھو، زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ یقیناً ان سب چیزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ان عبادتوں کے ساتھ ہمارا دل دوسروں کے لیے حسد رکھتا ہے، دوسروں کا ہم برا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے ہمارے دل میں حقارت کا پہلو ہے، دوسروں کے لیے ہمارے دل میں برے جذبات ہیں، ہم دوسروں کی عزت نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ عبادتیں ہماری کسی کام کی نہیں ہیں۔ لیکن اگر نفلی عبادت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہمارا دل سب کی طرف سے صاف رہتا ہے، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، ہم سب کا بھلا چاہتے ہیں، ہم کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلتے نہیں ہیں بلکہ ہمیں خوشی ملتی ہے، ہم اپنے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھتے بلکہ دل صاف رکھتے ہیں، تو پھر اگر نفل عبادتیں بہت زیادہ نہیں بھی ہیں تو دل کی یہ صفائی انسان کو جنت تک پہنچا دے گی۔ اور اگر دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ آدمی کے پاس نفل نمازیں بھی ہیں، نفل عبادتیں بھی ہیں، تو پھر تو نور علی نور، پھر کیا کہنے ماشاءاللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ دل میں حسد، کینہ، کپٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ نفل عبادتیں کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر دل صاف ہے، دل میں کسی کی طرف سے کوئی برا جذبہ نہیں ہے، گزورت نہیں ہے، کینہ کپٹ نہیں ہے، اور پھر نفل نمازیں بھی بہت زیادہ ہیں، نفل عبادتیں بھی خوب ہیں، تو ماشاءاللہ کیا کہنے۔ اور اگر دل صاف ہے لیکن نفل عبادتیں بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن فرائض کی پابندی ہے، تو بھی انشاءاللہ دل کی یہ صفائی انسان کو جنت تک پہنچا دے گی۔ تو جس طرح ہمارا اہتمام نفل عبادتوں پر ہوتا ہے، ذکر و اذکار پر ہوتا ہے، نفل چیزوں پر ہوتا ہے، اسی طرح ہماری توجہ، ہمارا اہتمام دل کی صفائی پر بھی رہنا چاہیے۔ آج ہمارے دل صاف نہیں ہے دوسروں کی طرف سے، ہم بدگمانی پال لیتے ہیں، دوسروں کے لیے برا چاہتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر جلتے ہیں، دوسروں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے برے جذبات و خیالات ہیں جو ہمارے دل میں دوسروں کے بارے میں موجود رہتے ہیں۔ تو دلوں کا یہ جو گندا پن ہے یہ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے، اور دلوں کی یہ صفائی یہ انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جو صحابی کا واقعہ ہے یہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ان صحابی کے پاس بہت زیادہ کوئی نفل چیزیں نہیں تھی لیکن وہ دل صاف رکھتے تھے،
تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں لگاتار 3 روز جنت کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے دل صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔